السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کی۔ ایک ایسا سفر جس میں درد بھی ہے، صبر بھی ہے اور رحمت کی سب سے اونچی مثال بھی۔ اس وقت مکہ کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اسے ستایا جاتا، مارا جاتا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اسی مشکل دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بہت بڑے صدمے آئے۔ پہلے ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور پھر ان کے چچا ابو طالب کا۔ ان دونوں سہاروں کے چلے جانے کے بعد حالات اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس سال کو اتہاس میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام نہیں چھوڑا۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ کسی اور شہر جا کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اسی ارادے سے آپ نے طائف کا رخ کیا، جو مکہ سے لگ بھگ 90 کلومیٹر دور ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے وفادار ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دونوں نے تپتی دھوپ میں پیدل سفر کیا اور طائف پہنچے۔ دل میں یہ امید تھی کہ شاید یہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اس سچے پیغام کو سمجھیں۔ طائف پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں بہت نرمی اور محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام سنایا، لیکن ان کے جواب نے دل توڑ دیا۔ انہوں نے نہ صرف اس بات کو ٹھکرایا بلکہ مذاق اڑایا، طعنے دیے اور کہا کہ کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے؟ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے شہر کے بچوں اور گنڈوں کو اکسا دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیں۔ پھر ایک ایسا منظر شروع ہوا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ لوگ، خاص کر بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر لگاتار برس رہے تھے۔ آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، پیروں سے خون نکل کر جوتوں میں بھر گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بار بار اپنے جسم کو آگے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پتھروں کی بارش رک نہیں رہی تھی۔ آخرکار آپ دونوں کسی طرح شہر سے باہر نکلے۔ آپ بہت زیادہ تھک چکے تھے، زخمی تھے اور خون سے لتھ پتھ تھے۔ آپ ایک باغ میں پہنچے اور وہیں بیٹھ گئے۔ اس حالت میں بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک درد بھری دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دعا صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو ختم کر دیں۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کو سزا ضرور ملے گی، لیکن یہاں پر جو جواب ملا وہی اس کہانی کو سب سے خاص بناتا ہے۔ نبی نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو پہچانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ میرے پیارے دوستوں، ذرا سوچئے، جن لوگوں نے آپ کو پتھروں سے زخمی کیا، آپ کو شہر سے نکالا، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اور سچ میں کچھ سالوں بعد وہی طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جن گلیوں میں کبھی پتھر پھینکے گئے تھے وہیں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور رحمت کا نتیجہ تھا۔ اس کہانی سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں، جب لوگ ہمیں تکلیف دیں، جب حالات ہمارے خلاف ہوں تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سب دیکھتا ہے اور صحیح وقت پر سب سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دن طائف ختم ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے دل کو بڑا بنانا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں، اگر ہم اپنی زندگی میں اس ایک واقعے کو ہی اپنا لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے رحمت بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔